10 مرلے کا یہ گھر، جس کے ایک طرف کمرے، آگے برآمدہ اور بڑا سا صحن تھا، اس پر مکمل طور پر نصرت بیگم کی اجارت داری تھی۔ اولاد پر روب تھا، اب دونوں بہوؤں کو بھی خوب ہی دبا کر رکھا ہوا تھا۔ مجال تھی جو ان کے کسی کام میں کوئی کوتاہی ہو۔ وقت پر ناشتہ، کھانا اور استری شدہ کپڑے ان کے اپنے اصول، قاعدے اور قانون تھے، جو آتے ہی دونوں بہوؤں کو ازبر کروا دیے گئے تھے۔ لیکن ان سے چوک تو تب ہوئی جب تیسری بہو گھر آئی، ان کی اکلوتی بہن کی نازوں پلی بیٹی، جس کے ساتھ ٹرک بھر کر جہیز آیا تھا۔ دونوں نندوں کو سونے کے سیٹ، نصرت بیگم کو جڑاؤ کنگن اور بھابھیوں کو ہیروں کے ٹاپس، روشان کو امریکہ کا ویزا۔ حالانکہ روشان نے شروع میں بڑا ہنگامہ مچایا تھا کہ وہ اتنی صحت مند گول مٹول سی آئمہ سے قطعاً شادی نہیں کرے گا، لیکن نصرت بیگم کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ امریکہ میں پلی بڑی ہے، خالص خوراکیں کھا کر جوان ہوئی ہے، یہاں کی لڑکیوں جیسی مریل نہیں ہے۔ یہ صاف ثانیہ بھابھی کی اسمارٹنس پر چوٹ کی گئی تھی۔ ماں، وہ مجھ سے 2 انچ لمبی بھی ہے۔ لیکن بصیرت بیگم اس کا ایک بھی اعتراض خاطر میں نہ لائی تھیں، اور اب روشان اپنی بیوی کے آگے پیچھے یوں گھوم رہا تھا جیسے گھر والے سب حیران تھے، چونچ رہے تھے کہ ختم ہونے کو نہ آ رہے تھے۔ ثانیہ شادی والے گھر کا پھیلاؤ سمیٹ سمیٹ کر تنگ آ چکی تھی۔ اس گھر میں تو لگتا ہے بس ایک میں ہی میزبان ہوں، باقی سب مہمان آئے ہوئے ہیں۔ صبح سے کام کر کر کے کمر اکڑ گئی ہے۔ کبھی وہ تو کبھی وہ، فرمائشوں کی لمبی لسٹ ہر کوئی ماتھے پر سجا کر گھوم رہا ہے۔ ثانیہ نے آواز بلند بڑبڑاتے ہوئے شیزا کے منہ میں فیڈر ٹھونسا تھا۔ بھابھی، ایک کپ چائے بنا دیں۔ ٹک ٹک۔ پہلے دروازہ بجا تھا اور پھر شاننی کا چہرہ معاف فرمائش نمودار ہوا۔ بڑی بھابھی سے کہہ دو، وہ تو دعا کی میڈیسن لینے گئی ہیں، فیور ہو رہا تھا اسے۔ اچھا، آ رہی ہوں۔ لبوں پر کئی جملے آتے آتے رک گئے۔ اندر ہی اندر چلتے ہوئے اس نے کچن کا رخ کیا۔ لاؤنج میں ہنوز محفل جمی ہوئی تھی۔ اپنی 2 عدد بہنیں تو نظر ہی نہیں آتی، اور اس نازنین کے ہاتھوں کی مہندی تو نہ جانے کب اترے گی۔ چائے کا پانی چولہے پر رکھا ہی تھا کہ روبی نے کچن میں جھانکا۔ میں چائے کا کہنے آئی تھی، ساتھ نگٹس ڈال لینا، اور آ جاؤ تم بھی، لاؤنج میں خوب محفل گرم ہے، وہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ لو جی، اب کہاں کا رام، 2 کی بجائے 10 کپ چائے بنا کر لاؤنج میں آئی۔ محفل خوب عروج پہ تھی۔ ہنی مون پر جانے کا پروگرام فائنل ہو رہا تھا۔ جب اس نے سنا کہ ناران کا غان جانے کا پروگرام بن رہا ہے تو اس کا تو دماغ ہی کھول اٹھا تھا۔ اپنے ادھورے تشنہ خواب خوب انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ کچھ سنا آپ نے؟ ناران کا غان کی سیر کے پروگرام بن رہے ہیں، اور ہماری دفعہ تو آپ کی امی کو ہنی مون کا مطلب ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ ان کے کلوتے ہیں جنہیں خوب پلو سے باندھ باندھ کر رکھا ہوا تھا؟ یہ ساری پابندیاں، اصول، قاعدے ہمارے لیے، باقی تو عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں۔ ثانیہ کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی خواہش تھی اس کی پہاڑوں کی سیر، برف باری کا موسم اور خوبصورت نظاروں کو قریب سے دیکھنے کی، لیکن ساس نے کہہ دیا وہ تو ان علاقوں میں جانے کی اجازت نہیں دے گی، اور اب بھانجی کو کھلی اجازت تھی۔ امریکن پلس جو تھی، اب بہو جو جینز ٹاپ میں گھوم رہی ہے تو ابو کے خاندانی وقار پر کوئی حرف نہیں آ رہا، اور میں نے جو چوڑی دار پجامہ پہن لیا تھا تو کہنے لگے ہمارے گھرانوں میں عورتیں ایسا لباس نہیں پہنتی۔ ثانیہ کا ایک ٹانکا ادھر رہا تھا، ساری پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اسے تو شادی کے 1 ہفتے بعد ہی سونے جاگنے کے اوقات، رواج، اصول، قائد پڑھا دیے گئے تھے، اور پھر اسے بھابھی کے نقش قدم پر چلنا تھا، اور بھابھی جو تھی وہ تو اللہ میاں کی گائے۔ مجال ہے جو پیشانی پر بل بھی پڑ جائے یا کسی کام میں پیچھے رہ جائے۔ سلمہ جیسی بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روحی کی شادی بھابھی کے بھائی سے ہوئی تھی، تو وہ ایک دوسرے کا بھرم سنبھالے بیٹھی تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں وہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ چلو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگتا ہے، 2-3 ڈشیں بنتی ہیں، میٹھے میں بھی ضرور ایک ڈش ہوتی ہے۔ بعد میں جب یہ مشقت طلب کام خود کرنا پڑا تو اسے جی بھر کے کوفت ہوئی۔
وہ تو سمجھ رہی تھی کہ ابھی گھر میں مہمان وغیرہ موجود ہیں، یا پھر وہ نئی نویلی دلہن ہے تو شاید اس کے اعزاز میں یہ سب اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن کھانے کی میز پر 2 افراد کیوں نہ ہوں، ڈش میں چاول، ڈونگوں میں سالن، سیلڈ، رائتا اور میٹھے کا ڈونگا، کٹوریاں الگ، اتنے برتن دیکھ کے اسے جو ابال اٹھتے وہ الگ کہانی تھی۔ نصرت بیگم کو صبح 7 بجے ناشتہ چاہیے اور یہ ذمہ داری اس کی تھی۔ اسی وجہ سے صبح دیر تک سونے کی عیاشی ختم۔ پھر بڑی نند نے پوچھ لیا، سلائی آتی ہے؟ اس نے جھٹ نفی میں گردن لائی۔ یہ تو آپ بیل مجھے مارنے والا معاملہ تھا۔ لیکن روحی تو کہہ رہی تھی کہ تم نے کورس کر رکھا ہے، پر بعد میں چونکہ پریکٹس نہیں کی تو میں بھول گئی۔ اس نے بمشکل اپنی جان چھڑائی، لیکن نازی کو اپنے منوانے کی عادت تھی۔ یہ تو اس میں کیا مشکل ہے، گڑیا اور کرن کے کپڑوں پر پریکٹس کر لینا۔ نہ صرف یہ مشورہ دیا بلکہ اگلے روز 2 شاپر بھی بھجوا دیے۔ وہ تو بڑی خوش تھی کہ چلو 4 دن آئمہ بھی عیش کر لے، پھر وہ دوپہر کا کھانا اور صبح کے برتن اس کے ذمہ لگائیں گی۔ مگر وہ تو اماں کی بھانجی تھی اور ہے بھی امریکن پلٹ۔ ہانی مون سے واپس آ کر بھی ان کے ہاتھوں کی مہندی گیلی ہی گیلی رہی۔ نہ اس سے میٹھا چٹائی کی رسم ہوئی، نہ اس نے کسی کام کو ہاتھ لگایا، اور نہ ہی اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی۔ ساس نے مہمان مہمان کہہ کر اس کا بھرم بنائے رکھا۔ دونوں بہنیں اپنی سسرال سدھاری تو کچھ روٹین سیٹ ہوئی تھی۔ اب سارا دن گھر کے کام وہ اور بھابھی مل کر نمٹا لیتی تھیں۔ لیکن اس نے ساس کو ہمیشہ بھابھی کا طرفدار دیکھا تھا۔ ہر آئے گی کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے۔ خاندان میں کوئی تقریب ہو یا شادی، ہر جگہ بھابھی کو ساتھ لے کر جاتی۔ بھائی کے بچوں کے کپڑے برانڈ اور بوتیک سے لیے جاتے اور اسے عام بازار سے لے کے دے دیتی کہ بھابھی کا میاں یونان میں سیٹ تھا اور زیادہ کماتا تھا۔ جب سے روشان امریکہ گیا تھا گھر میں سب کے خرچے لگا دیے گئے تھے۔ گھر میں تینوں بھائیوں نے دینے ہیں۔ اب ساس کی ناانصافیاں کھلنے کی تھیں۔ شایان صاحب دیکھ رہا تھا مگر کیا کرتا، وہ یونان سے ڈپورٹ ہو کر آ چکا تھا، یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اس نے شانی سے بات کی تو اس نے اپنے رونے شروع کر دیے۔ پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد یقین دلایا کہ وہ سیٹ ہوتے ہی اسے بلا لے گا، لیکن لگتا تھا کہ اگلے 10 سال بھی سیٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں، کیونکہ وہ ابھی خود سسر کے زیر کفالت تھا۔ شایان نے ایک دوست سے پیسوں کا بندوبست کیا، کچھ ثانیہ کے گھر والوں نے ارینج کروا دیا تھا اور وہ دبئی چلا گیا۔ بھائیوں اور ماں سے اس کا دل بہت بدظن ہوا۔ یونان سے 7 سال اس نے کما کر جو بھیجا تھا وہ نصرت بیگم نے دونوں لڑکیوں کو ٹرک بھر کر جہیز دے دیا، یا پھر اپنے جوڑے زیور اور کھانے پینے کی یاشیوں میں اڑا دیا تھا۔ شایان نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب وہ گھر پیسے نہیں بھجوائے گا، اور جب اس نے گھر پیسے نہیں بھجوائے تو اب ایک نیا محاذ کھل گیا تھا۔ کام والی جانیں خود چھوڑ گئی تھی یا نصرت بیگم نے ہی آنے سے منع کر دیا تھا۔ آئمہ کے آنے سے پہلے خوشی سے سارا گھر خوش تھا، جیسے اس گھر میں پہلا بچہ آنے والا ہو۔ اس کو تو ساس نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ہر کام کے لیے اب اسے ہی آواز لگتی تھی۔ جب بھی کام کا ٹائم ہوتا بھابھی اپنا پھیلاوا پھیلا کے بیٹھ جاتی، الماری سیٹ کرنے لگ جاتی، یا بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتی، یا محلے کے دورے پر نکل جاتی۔ ابھی شام کے برتن دھو کر وہ کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب آئمہ کی آمد ہوئی۔ بھابھی مجھے مینگو ملک شیک بنا دو، کھانا تو مجھ سے کھایا ہی نہیں جا رہا، عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ فریج میں دودھ اور مینگو موجود ہے اور بلینڈر وہاں رکھا ہے، وہ کہہ کر کچن سے نکل آئی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ چلو ساس کے اضافی کام تو وہ کر دیتی تھی، اب کیا وہ ہر کسی کی نوکر بن جائے؟ وہ بھی گھر کی بہو ہے، اس کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ پر کون سی ذمہ داریاں؟ نصرت بیگم نے تو اس پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں۔ تو کیا وہ اتنی بے وقوف تھی؟ اسے خود یہ حیرت ہوئی کہ اگلے لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے حق کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ پھر اگلے روز بھی وہ آرام سے دیر تک سوئی تھی۔ اٹھ کر کچن میں جھانکا، گھر کے سب افراد ناشتہ کر چکے تھے سوائے آئمہ کے۔ وہ شاید اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنا اور شیزا کا ناشتہ بنایا اور لے کر کمرے میں چلی آئی۔ یہ برتنوں کے ڈھیر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے محض اپنے برتن دھوئے تھے۔ پھر تو گویا یہ سلسلہ چل ہی نکلا، ایک ایک کر کے اس نے سارے کاموں سے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں کوئی بھی نہ کچھ بولا، اس لیے کہ جب ماسی نکالی ہے تو نصرت بیگم نے تو پھر سب اپنا کام خود کریں گے۔ ثانیہ کے دن بھی پھرنے والے تھے۔
کیونکہ اس کے شوہر نے دبئی میں قدم جمانے کے بعد اپنی فیملی کو دبئی بلوانے کا فیصلہ کر لیا۔ نصرت بیگم نے خوب واویلا مچایا پر ان کی ایک نہ چلی۔ آئمہ کے زندگی کے بھی سنہرے دن اب نصرت بیگم کو بوجھ لگنے لگے تھے۔ بڑی بھابھی اپنی موڈ کی تھیں، ثانیہ کے جاتے ہی انہوں نے بھی اپنا کچن الگ کر لیا۔ یوں گھر کی ساری ذمہ داری اب نصرت بیگم کے سر آ گئی۔ آئمہ کوئی کام نہیں کرتی تھی، نہ اس کو کوئی عادت تھی، گھر ہر وقت گندا رہنے لگا۔ نندوں کو بھی پروٹوکول ملنا بند ہو گیا۔ آخر ان کی خدمت اب کون کرتا؟ ثانیہ تو تھی ہی نہیں۔ یوں جہاں ثانیہ کی زندگی میں دبئی آ کر سکون آیا، وہیں نصرت بیگم الجھ گئیں۔ اب ان کو رہ رہ کر ثانیہ کی قدر آ رہی تھی کہ انہوں نے ثانیہ کی پرواہ نہ کی۔ ثانیہ کے شوہر نے ہی اپنی بہنوں کی بھی شادیاں کی، لیکن ثانیہ نے آج تک نہ جتلایا تھا۔ بیٹا بے روزگار کیا ہوا؟ نصرت بیگم نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں، گویا وہ ہمیشہ سے مفت کی روٹیاں توڑتا آیا ہے۔ ثانیہ کی قدر نصرت بیگم کو بہت دیر سے آئی۔ ثانیہ نے گڑیا اور کرن کو اسکول ڈالا اور خود بھی ٹیچنگ کر لی۔ زندگی اور آسودہ ہوگی۔ دونوں میاں بیوی مل کر کمانے لگی اور نصرت بیگم بس اب آہ بھرتی رہ گئیں کہ انہوں نے ثانیہ جیسے ہیرے کی قدر نہ کی۔